السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج ولاگ نہیں بنایا میں نے کوئی بھی، اس کی وجوہات یہ تھی کہ مصروفیات ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، ایک میں بیان دیکھ رہا تھا، مطلب الطاف حسین آفاق احمد صاحب کے حوالے سے آپ لوگ زیادہ کنسرن کرتے ہیں میں جب کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ کچھ بھائی جو ہے وہ بات کا جو ہے نا متن نہیں سمجھتے، کچھ تھم نیل پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے نہیں، مطلب اگر کوئی غلطی سے کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی سائن جو ہے وہ اگر سمبل کوئی مس ہو جاتا ہے تو تھم نیل پڑھ کے صرف کمنٹ کر دیتے ہیں، تو پوری ویڈیو دیکھا کریں نا، آخر اندر کیا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ کل آفاق احمد صاحب کا جو اتنی بڑی ان کی بات تھی، انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کیا تھا، جلسہ تھا جو بھی تھا، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی جو انہوں نے، وہ اکثر بات کرتے ہیں، تو وہ کل 2 گھنٹے انہوں نے تقریباً اس کئی ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی، کئی ساری چیزیں بتائی لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اس کو ذرا کچھ سمجھتے ہیں کچھ، کیونکہ دیکھیں کچھ سائنس ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر الطاف حسین جو ہے وہ آتا ہے تو میں اس کے لیے جو ہے وہ مطلب مہاجر قوم کے خاطر جو ہے وہ اس سے ہاتھ ملانے تک کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن لوگوں نے کہا نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، مطلب میں غلط بول رہا ہوں۔ میں اگر وہ چیز بات کرتا ہوں اس کو کلیریفائی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن اگر یہاں پر میں بات کرتا ہوں لگتا ہے بالکل ایسے کہ جیسے نا کہ کوئی وہ ذاتی پھڈا وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ میں کسی ایک زبان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ترجمان بن کے نہیں آتا، میں ایک مطلب کہنے کہ ڈیجیٹل جرنلسٹ بول لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، یوٹیوبر ہوں، آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں میں بھی۔ میرے بھی کچھ حالات ہیں، کچھ جذبات ہیں، کچھ نظریات ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ نہیں جو ہے نا وہ غلط سمجھنا ہے۔ بعض لوگ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں آپ لوگوں کے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اب میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ آفاق احمد صاحب کے جو بات ہے بیسکلی اور الطاف حسین کی بات جو ہے، میں کہتا ہوں دونوں میں سملیرٹیز کیا ہیں؟ دونوں میں سملیرٹیز یہ ہیں کہ آفاق احمد صاحب اور الطاف حسین صاحب دونوں کے دونوں یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری قوم ہے نا، اردو اسپیکنگ قوم، اس کو اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کا ایک رائٹ ہے وہ ملنے چاہیے، وہ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کرتے ہیں، کوئی کسی دوسری زبان سے نفرت کے اظہار کے لیے نہیں کہ نہیں سندھیوں کو تپانے تو کرو، نہیں بلوچیوں کو تپانے تو کرو، نہیں پٹھانوں کو کرنا ہے یا پنجابیوں کو کرنا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ بھائی دیکھیں سب کو جب برابر کے رائٹس موجود ہیں، سب کو جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں آزادی بھی ہے، پورے ملک میں آزادی، کوئی کہیں بھی جائے رہے آرام سے، اور ان کو سرکاری نوکریاں ملیں، گھر بار کا ان کا بندوبست ہو، لیکن یہاں پر معاملہ ہی الگ ہوتا ہے کہ گھر بار بھی ان کو ملتے ہیں، جن کے گاؤں میں زمینیں بھی ہوتی ہیں، گاؤں میں بھی قبضے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر بھی مل جاتے ہیں، تو وہ چیز سمجھتے نہیں ہیں آپ لوگ نا جب ہم بات کرتے ہیں، یا شاید مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے وہ بات بیان کروں کہ میرے بھی دل کے پھپولے جو ہے وہ پھوٹ جائیں اور آپ لوگوں کے بھی پھوٹ جائیں پھپولے، اور جو ہے وہ میسج جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض اوقات تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسا قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اگر اس نے مہاجر کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے اس کی بات سننی نہیں، آگے کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، تڑا تڑ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا وائرل بن جائیے اور شروع ہو جائے کی بورڈ وائرل بن کے شروع ہو جائے جنگ کرنے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اشرافیہ ہے یا ایک جو موروثی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے اور عام انسان کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے۔ اب یہاں پر عام انسان بھی کون سا آتا ہے جو کہ کسی خاص جگہ سے ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ عام آدمی بھی کسی خاص جگہ سے آئے گا تو جا کے اس کو کوئی سرکاری عہدہ ملے گا، نوکری چاکری ملے گی یا مراعات ملیں گی، ہمیں مراعات کی وہ نہیں ہے طلب، جو ایک مطلب ایک سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے نا، یہ چیز ہے۔ اگر پتھارے لگانا جو ہے وہ غیر مقامیوں کا یا پھر پناہ گزینوں کا جو ہے وہ حق ہے تو پھر ہمارا بھی ہونا چاہیے، پتھارے لگا کے ہم بھی کام کریں، ہمارے والی اٹھا دی جاتی ہیں اور اگلے کو ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، بہت عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ غیر مقامی یا پناہ گزین جو ہے، یعنی کہ مہاجرین، افغان مہاجرین کی بات کر رہا ہوں میں، اگر وہ آ کے آپ کے 40-45 سال سے آپ کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بھنگڑا پا رہے تھے یا خٹک ڈانس کر رہے تھے، ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھا گیا، کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب ہوئی ہے جب ملک کی جو ہے وہ یہاں پر گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے تب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر یہی کام ان کیس اگر کوئی اردو اسپیکنگ کمیونٹی کرتی، یا تمام جو اردو اسپیکنگ یعنی مہاجرین جو ہیں وہ کرتے. میں میمنوں کی یا بنگالیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مہاجر پنجابیوں کی، مہاجر سندھیوں کی، مہاجر پٹھان یا مہاجر بلوچوں کی یا مہاجر سرائکیوں کی بات نہیں کر رہا، مہاجر کشمیریوں کی بات نہیں کر رہا، مہاجر گلگتیوں کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں صرف اردو بولنے والے جو ہیں نا ان کو خاص طور پہ مہاجر ہمارے ساتھ جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا گیا، ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کرتے یہ تو 40 سال 45 سال پہلے جو ہے وہ ہماری تاریخ ہسٹری میں لکھ دی گئی ہوتی کہ ایک ایسی قوم تھی جس نے جو ہے وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے لڑ کے اور سکھوں سے لڑ کے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بنایا، ایک ملک بنایا. لیکن وہاں پر ان کو جگہ نہیں دی ہم نے، اور اگر وہ رہنے کے لیے کسی جگہ کو اپنے پہ اگر حق جتاتے بھی یا ناجائز کرتے تو ان کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا، ان لوگوں کو صفائی ہستی سے مٹا دی گئی. یہ تاریخ ہوتی. لیکن کیونکہ وہ تو ظاہر مہمان تھے، ضیاء الحق مردود کے لائے ہوئے سر کے اوپر چڑھائے ہوئے، پھر عمران خان مردود کے لائے ہوئے سر پہ چڑھائے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے اس کو تو پھر آپ دیکھیے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیکن اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مرد مجاہد کی یہاں پر حکومت آئی. یہ سمجھ لیجیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اس وقت سمجھ لیں کہ سینہ چوڑا کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں آج ان کی وجہ سے، اور عاصم منیر صاحب کی وجہ سے. لیکن یہ چیز ہے کہ الطاف حسین، آفاق احمد دونوں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ حقوق ہم لوگوں کو کیوں نہیں ہیں حاصل جو ان لوگوں کو ہیں. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، الطاف حسین جھوٹا 1 نمبر کا، آفاق احمد 1 نمبر کا جھوٹا ہے نا، ہم سارے کے سارے جھوٹے. آپ خود جا کے دیکھ لیجیے اپنے گریبان میں، آپ کو کیا نظر آئے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے سب کو ہٹائیے یا ہم ہی کو رکھ لیں ہر جگہ، نہیں. میرٹ پہ بھرتیاں کیجیے. یہ کمیونٹی جس نے پاکستان بنایا تھا اگر یہ چلی گئی، جو کہ اچھی خاصی تعداد میں آلریڈی پاکستان سے باہر جا چکی ہے، اگر ہم نہیں رہیں گے تو بتائیے پھر کس کے لیے. آپ لوگوں نے تو آپس میں اتفاق ہے ہی نہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی، لڑے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے جو قوم متحد ہوتی ہے اور اپنی حیثیت کو جانتی ہے، اپنا وقار جانتی ہے، اس کو اس کا حق دے دیجیے. اور کچھ نہیں ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ادا کرو ہیں؟ آپ کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کمنٹس کرنے کے لیے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جیسے افغانیوں کو لات مار کے نکالیے ایسے ہی تمہیں بھی لات مار کے نکالا جائے گا کیونکہ تم لوگ جو ہے پناہ گزیر ہو. تو لعنت ہے ایسے لوگوں کی شکلوں کے اوپر جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں. تو بھائی یہ مینٹیلٹی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں ایسے ہی کمنٹس آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ والدین جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہوں نا تو تعلیم بھی ویسی دیتے ہیں. لیکن جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوں، جاہل ہوں، سنی سنائی ہوئے، ہاں بھئی کیا ہو، او ہو اچھا یہ ہیں، یہ وہی اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں. کیونکہ وہی ہو گیا نا دور جہالت میں جو ہے وہ لوگ بتوں کی اور آگ کی پرستش کیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا کہ یہ بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہے. یہ تو عرصے دراز سے چل رہا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا وہاں سے اس سے پہلے سے لے کر آج تک جو وہ بتوں کی پوجائیں ہو رہی ہیں. اور بنائیے بت بنائیے انشاءاللہ. یہ بت جب ٹوٹیں گے تو پھر مزہ آئے گا. ہم بہرحال ہمیں صرف یہ کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم تو ایسے ہی جی رہے ہیں، ایسے ہی جی لیں گے. لیکن ڈرے اس وقت سے جب ہم لوگ نہیں ہوں اس ملک کے اندر، پھر اس ملک کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، خیر اللہ تعالیٰ اس ملک کو سالم رکھے، ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہم رہیں نہ رہیں پاکستان بہت زیادہ ضروری ہے. ہم حق کی بات کرتے ہیں، سب کو حق برابر کا ملے، بس اور کچھ نہیں. اگر اب بھی کوئی کہتا ہے کہ تعصب، تو بھائی آپ کے تعلیم کو جو ہے میرا سلام، کہ آپ کو کس نے تعلیم دی ہے اس کو بھی میرا سلام ہے. لوگ پھر مذاق اڑوانے کے لیے آتے ہیں. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو. اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے معذرت کر دیجیے گا. چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، انکل، چاچو، بڈھا، بچہ سمجھ کے جو دل چاہے معاف کر دیجیے گا. اللہ حافظ.